شروع ہو گیا. کن کے؟ موتی سنگھ کے. اب موتی سنگھ پریشان، کیا کریں کیا کریں. سارے حکیموں کو بلایا. حکیم لوگ عاجز آ گئے کہ بیماری پتہ ہی نہیں چل رہی ہے. اس کے بعد پھر ہوا کیا؟ اس کے بعد ایک بہت بڑے حکیم تھے دلی کے اندر، اس حکیم کو بلایا جاتا. اتفاق سے اس حکیم کا نام کیا ہے؟ اس حکیم کا نام تھا حکیم محمود خان. حکیم محمود خان آئے، ٹٹوا پکڑا، اس کے نس پکڑے، پلس دیکھا کہ پلس بہت دھیمی. پلس دیکھتے ہی پتہ لگا لیا، پلس دیکھتے ہی پتہ لگا لیا کہ بیماری کیا ہے. لیکن بول دیا کہ سر بیماری بہت بڑی ہے، آپ کچھ دنوں میں ایشور کے پیارے بن جائیں گے، نہیں تو آپ جلدی سے کوئی ٹریٹمنٹ کیجیے. کہا کہ کیا علاج ہے؟ انہوں نے کہا کہ بہت سمپل سا علاج ہے. آپ نے کچھ ڈیسیژن لیے، ان کے اوپر آپ دوبارہ دیکھیے کہ آپ کے کیا فیصلے غلط ہوئے. وہ حکیم محمود خان، اس کی فیس 1000 روپے کی تھی اس وقت، 1000 روپے کی. 1880-81 میں، آج کے ریٹ میں 1,00,000 روپے فیس. اور اس وقت کے حکیم ایسے ہوتے تھے کہ ہاتھ پکڑو تو دیکھ کے بتا دیتے تھے. آج پورنیہ جائیے، آپ کے پیٹ میں درد ہے تو ڈاکٹر دیکھیں گے کیا ہو رہا ہے، جی درد ہو رہا. اچھا درد ہو رہا، ٹھیک، پرچہ دے دیں گے آپ کو، بلڈ ٹیسٹ، یورین ٹیسٹ، فلاں ٹیسٹ، 5 طرح کا ٹیسٹ لکھے گا، جانچ. اب جائیے وہاں انہی کے بتائے ہوئے پیتھولوجی پہ جائیے، وہاں پر جا کر پرچہ دیجئے، خون دیجئے، یورین دیجئے، سب کچھ دیجئے. اس کے بعد بیٹھیے، 5000 روپے ٹیسٹ میں لگ جاتا ہے. اس کے بعد رپورٹ آئے گا ڈاکٹر صاحب کے پاس، تب ڈاکٹر صاحب دیکھ کر دوائی لکھیں گے، تب کہیں گے کہ تم کو یہ بیماری ہے. تو ڈاکٹر کہے کہ بھائی جب آپ رپورٹ دیکھ کر کے بتائیں گے تو ڈاکٹر کہیں کہ پہلے زمانے میں ایسا نہیں ہوتا تھا. پہلے زمانے میں طبیب لوگ، حکما لوگ ہاتھ پکڑا دیکھ کر بتا دیا سب کچھ کہ یہ بیماری ہے. اس کو بولتے ہیں طبیب، اس کو بولتے ہیں حکیم. بہت زیادہ پیسے برباد ہوتے ہیں، کھائے جاتے ہیں پورنیہ کے اندر. PCTC چلتا ہے یہاں پر ڈاکٹروں کے پاس. یہ عزت دار ڈاکو ہیں، یہ عزت دار لٹیرے. کمیشن بندھا ہوا ہے ان لوگوں کا. لائن بازار پورنیہ کے اندر، اس سے زیادہ سستے علاج میں دوسرے ملک میں ادھر ہو جاتا ہے، نیپال کی طرف لوگوں کا. بلڈ ٹیسٹ میں کتنے 1200 روپے لیے جاتے ہیں. نہیں دیکھا جاتا ہے کہ غریب ہے کہ مزدور ہے، کیا ہے. ایک پیشنٹ لے کر ہم پہنچے، اس نے کچھ کھا لیا تھا، رات کو 2 بجے دیکھا کہ ہاں کچھ کھا لیا ہے، اس کو زندہ رکھنے کے لیے دوبارہ لو 15,000 روپے کا ایک انجیکشن. بعد میں ہم نے پوچھا کہ بھئی اس انجیکشن کی قیمت کیا؟ انہوں نے کہا کہ اونلی 3300 روپے. رات میں کتنی لی انہوں نے؟ 15,000. 5,000 لے لیتے، 6,000 لے لیتے. یہ ہو رہا بلیک میلنگ. یہ ڈاکٹر نہیں، یہ ڈاکو ہیں. اب بہت سے ایسے ہیں کہ جن کا جینوین خرچہ ہے. لوٹے ہر جگہ پر. دوائی کے مارکیٹ میں جاؤ وہاں کمیشن بندہ ہو، پیتھولوجی میں جاؤ وہاں کمیشن بندہ ہو، ڈاکٹر کے پاس جائیں وہاں پر کمیشن بندہ ہوا. تو اس کے بعد اس کی درد تو اس کا تو بڑھ رہا تھا. تو ایک غلام نے کہا، وزیر نے کہا کہ وزیر جہاں پناہ، میں اگر میری جان بخشی جائے تو میں ایک حکیم کا نام بتاتا ہوں، ایک مولانا کا نام بتاتا ہوں. مولانا عبداللہ، چھوٹا سا ہے لیکن وہ اللہ سے دعا کریں گے تو آپ کی دعا پریشانی کم ہو جائے. وہ بولے کہاں کے؟ کہا کہ جو کہ ہاٹ کے، ارریہ ضلع کے. کہا اچھا تو بلاؤ ان کو. کہا کہ نہیں گرو، وہ آئیں گے نہیں. آپ بادشاہ میں اپنی جگہ کے حاکم ہیں تو وہ اپنی جگہ کا حاکم ہے، وہ اپنے فیلڈ کا بادشاہ ہے. آپ اپنے فیلڈ کے بادشاہ ہو تو وہ اپنے فیلڈ کا بادشاہ ہے، یعنی وہ اپنے قرآن و حدیث، اپنی شریعت کا بادشاہ ہے، جانتا ہے، بادشاہ ہے. آپ کو جانا پڑے. پہنچنے کے بعد مولانا نے کہا، انہوں نے کیا کنڈیشن لگائی تھی کہ 12 بجے سے پہلے میں کسی بھی ٹوپی داڑھی والے کو نہیں دیکھنا چاہتا ہوں.
تو انہوں نے بھی کہہ دیا، ڈاکٹر صاحب نے، مولانا صاحب نے کہہ دیا کہ میں 12 بجے سے پہلے کسی بھی بادشاہ سے نہیں ملوں گا۔ 9 بجے چلے گئے تھے۔ اب وہ سمجھ گئے معاملہ کہ میرے اسی جرم کے نتیجے میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ وہ رونا شروع کیا کہ مولانا عبداللہ صاحب، ہمارے شیخ صاحب، ہمیں معاف کر دیجئے، غلطی ہو گئی، زندگی میں کبھی اس طرح کا ڈیسیزن نہیں لوں گا، میں مکھیا ہوں، ہمیشہ کے لیے دربار کھلا ہوا رہے گا، مکھیا مجاہد صاحب کے طرح کہ اگر قبرستان